اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے راجہ پیارے خواجہ کا عرس آنے والا ہے، عرس آنے والا ہے، اسی مہینے میں عرس آنے والا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے۔ خواجہ کا فرمان، خواجہ کی شان، خواجہ کی شان، خواجہ کی عظمت پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ خواجہ وہ ایک ایسے شہزادے ہیں، اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ شہزادے ہیں، جس خاندان کے بارے میں اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خواجہ پاک کی حکومت کل بھی تھی اور خواجہ پاک کی حکومت آج بھی ہے اور خواجہ پاک کی حکومت قیامت تک رہے گی۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، اور زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، ارے نادانو ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ حضرات محترم پورا واقعہ بتانا ضروری ہے، بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے قریب تب ہوتے ہیں جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں۔ خواجہ پاک نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، دین کی تبلیغ کی، ہم تو دین کی تبلیغ کے آج ہم اذان سننے تیار نہیں ہیں، آج ہم کوئی علم دین سیکھنے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، بس اتنی گزارش ہے کہ بس نمازوں کی پابندی کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہمارے والدین، ہماری والدہ یا ہمارے گھر کا جو بھی گزر گیا ہوگا، جب ہم علم دین سیکھتے رہیں گے، اچھے عمل کرتے رہیں گے تو ہمارے گھر والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ خواجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ راجہ کے غلام اونٹ لے کر کے آئے، کہا اے درویشو یہاں سے ہٹو، یہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں، اب چاہے اونٹ بیٹھے یا کھڑے باندھے جاتے ہیں۔ کہا ہم آرام کر رہے ہیں کچھ دیر کے بعد میں باندھ لینا، انہوں نے کہا نہیں راجہ کا حکم ہے۔ تو خواجہ پاک نے کوئی غصے کے انداز میں نہیں کہا تھا، کوئی جنون کے انداز میں نہیں کہا تھا، ہم سب کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا سننے کے بعد میں خواجہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے گئے۔ اب گئے، انہوں نے اونٹ باندھے، اونٹ بیٹھے، اب اونٹوں کو جو اٹھا رہے ہیں تو اونٹوں کو اٹھانا چاہا، اونٹ اب نہیں اٹھتے ہیں، تمام کوششیں کر لی لیکن اونٹ اٹھنے تیار نہیں، اونٹ اٹھنے تیار نہیں۔ یہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کیا معاملہ ہے، پریشان ہونے کے بعد میں راجہ کو پورا واقعہ بتایا۔ راجہ نے کہا کیا معاملہ ہے، اٹھتے کیوں نہیں؟ راجہ کو سارا واقعہ بتایا کہ ہمارے سردار جی، ہمارے راجہ، ہمارے بادشاہ ایسے ایسے معاملہ تھا، کچھ درویش تھے، کچھ فقیر تھے، ہم نے ان کو ہٹا دیا، اب تو تمہارے راجہ کی اونٹ بیٹھیں گے۔ کہا جاؤ دیکھ کر کے لاؤ، دیکھ کر کے لایا گیا، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ تو خواجہ نے فرمایا میں نے کہا تھا اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اس نے معافی تلافی کی، معافی مانگی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جتنی چاہے پاور عطا فرما سکتا ہے، چاہے خواجہ پاک ہوں،
چاہے غوث اعظم ہو، چاہے مخدوم سنہ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت ہو، چاہے صابر پاک ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے مدار العالم، جو اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہ بس قوم کو دکھانے کے لیے کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ادنا سی کرامت خواجہ پاک کی ہے۔ انا ساگر کو دیکھو، انا ساگر پر جب پانی پیا راجا نے پابندی لگا دی، کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی کسی کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ خواجہ پاک نے اپنے غلام کو بھیجا، اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ کاسا لے جاؤ، کاسے لے جانے کے بعد میں اس انا ساگر سے، اس تالاب سے کہہ دینا مجھے خواجہ پاک نے بھیجا ہے، سارا سمٹ کر کے تالاب کا پانی کاسے میں آ گیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ خواجہ پاک کی کرامت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں اللہ کی عطا حاصل کرنی ہے۔ اگر آج ہم نے اللہ کی عطا حاصل نہیں کی، اللہ سے نہیں ڈرے، تو یاد رکھنا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اپنے رب سے ملاقات کرنا۔ سب سے زیادہ جو قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہم سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان کے خواجہ کا عرس آ رہا ہے اور پوری دنیا کو عرس خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی بہت بہت مبارک ہو۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔